شہروں کی آلودگی سے دور جب ہم رات کے تاریک آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ہزاروں چمکتے ستاروں کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آسمان میں دکھائی دینے والے 90% ستارے ہماری اپنی ملکی وے گیلیکسی سے ہیں۔ ہماری اس کہکشاں سے آگے کروڑوں وسیع گیلیکسیز کی ایک دنیا ہے۔ آگے جو آپ کو چمکدار روشنی کی دھند دکھ رہی ہے وہ ہے اینڈرومیڈا گیلیکسی۔ یہ وہ واحد دور کی چیز ہے جسے ہم اکثر بغیر کسی ٹیلیسکوپ کی مدد کے آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری سب سے نزدیک پڑوسی کہکشاں ہے، اور اگر ہم اسے اپنی ملکی وے گیلیکسی کی بڑی بہن کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس گیلیکسی کو اپنی ننگی آنکھ سے دیکھنے کے لیے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانا ہوگا جہاں مطلع آلودگی سے پاک اور بادلوں سے صاف ستھرا وسیع نظر آنے والا آسمان دکھائی دے، مثلاً پہاڑوں وغیرہ پر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری ملکی وے سے سب سے نزدیک گیلیکسی ہے، لیکن یہ اتنی بھی نزدیک نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ ہم سے 25 لاکھ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، یعنی اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے سفر کریں تو 25 لاکھ سالوں کے بعد ہم اینڈرومیڈا تک پہنچیں گے۔ تو اسی بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک ناقابل یقین حد تک وسیع فاصلہ ہے، لیکن خوش قسمتی سے اس سیمیولیشن کے ذریعے آج ہم پلک جھپکتے ہی اپنے نظام شمسی سے باہر کی دنیا یعنی خلا کا سفر کریں گے۔ وہ ستارہ جس کا اثر و رسوخ ہر روز انسان کے وجود پر پڑتا ہے، یعنی نظام شمسی کا سورج، جو ہماری کہکشاں میں کروڑوں نقطوں کے سمندر میں ایک چھوٹے سے نقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم ہماری ملکی وے گیلیکسی ایک اسپائرل گیلیکسی ہے جس کے بڑے محور بازو کائنات میں پھیلے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، جو ایک ڈسک شیپ کی مانند ہیں۔ یہ کہکشاں آج سے تقریباً 13.6 ارب سال پہلے وجود میں آئی تھی، اور یہ 1 لاکھ لائٹ ایئر سے زیادہ کے فاصلے تک خلا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارا ستارہ سورج اس کہکشاں میں ان گنت ستاروں میں سے ایک ہے۔ ہماری اس گیلیکسی میں ان ستاروں کی تعداد 100 ارب سے لے کر 400 ارب تک ہے۔ ملکی وے سے آگے آپ کو جو ان گنت چمکدار نقطے دکھ رہے ہیں، یہ دراصل پوری کی پوری کہکشائیں ہیں جو اب تک مشاہدہ کی جانے والی کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر قدرت کی تخلیق پر حیرانی ہوگی کہ یہ کہکشائیں یوں ہی اپنی مرضی سے نہیں بکھری ہوئیں، بلکہ گریوٹی کی طاقت سے کلسٹرز میں جمع ہیں۔ ایک کلسٹر میں کم از کم 100 سے لے کر لاکھوں گیلیکسیز کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ان کلسٹرز کا بھی ایک گروپ ہوتا ہے جسے سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ ہماری ملکی وے گیلیکسی ایک لوکل گروپ میں واقع ہے جو ورگو نامی سپر کلسٹر کا حصہ ہے۔ یہ گیلیکسی اس کلسٹر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے لاکھوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اسپیس میں ان کلسٹرز کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہماری اس آبزرویبل یونیورس میں کم و بیش 100 ارب کہکشائیں گیلیکسیز ہیں، اور ممکنہ طور پر ان کی تعداد کھربوں تک ہے۔ ان میں سے زیادہ تر کہکشائیں ہم سے بہت دور ہیں، انہیں صرف لانگ رینج پاورفل ٹیلیسکوپس کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ لوکل گروپ 30 سے زائد کہکشاؤں کا ایک وسیع جھرمٹ ہے جو تقریباً 1 کروڑ لائٹ ایئرز کے فاصلے تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ اتنا وسیع فاصلہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ملکی وے اس لوکل گروپ کی 3 بڑی گیلیکسیز میں سے ایک ہے، لیکن سب سے بڑی گیلیکسی نہیں۔ سب سے بڑی گیلیکسی یا کہکشاں وہ ہے جس کے سفر کی طرف اب ہم رخ کر رہے ہیں، جسے اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں۔ کائنات کی اس خوبصورت کہکشاں کا نام اس وقت رکھا گیا جب زمین پر اسے جس مقام پر آنکھوں کی مدد سے دیکھا گیا تھا۔ قدیم یونانی تہذیب کے مطابق یہ نام ایتھوپیا کی شہزادی کے نام پر رکھا گیا، جب اس شہزادی کی موت سے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن پرسیس نام کے ایک ہیرو نے اسے موت سے بچا لیا تھا۔ ملکی وے کی طرح اینڈرومیڈا بھی ایک اسپائرل گیلیکسی ہے جس کے خلا میں گردش کرنے والے بہت بڑے بڑے بازو ہیں، جس میں گیس، دھول، نیبولا اور روشن ستارے ہیں، جن کی تعداد لگ بھگ 1 کھرب یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ جس طرح ہر بڑی گیلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے، اسی طرح اینڈرومیڈا کے روشن مرکز میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے۔ اس بلیک ہول کا ڈائی میٹر 83 کروڑ کلومیٹرز ہے۔ یہ سائز جوپیٹر کے آربٹ سے بھی بڑا ہے۔ اس بلیک ہول کا ماس 14 کروڑ سورج جیسے ستاروں کے برابر ہے۔
जबकि मिल्की वे गैलेक्सी के मरकज़ में जो ब्लैक होल है जिसे सेजिटेरियस ए कहते हैं, उसका मास सिर्फ 40 लाख सूरजों के बराबर है। इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सुपर मैसिव ब्लैक होल है। सिर्फ सितारे ही नहीं हैं जो इस अजीम कहकशां के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, वो साइड पर जो आपको चमकदार पीली चीज़ दिख रही है इसे M110 कहते हैं। ये एंड्रोमेडा की बहुत सी सैटेलाइट गैलेक्सीज में से एक है जो बेपनाह कशिश शकल की वजह से हमेशा एंड्रोमेडा से करीब रहती है। इन छोटी छोटी कहकशाओं में सितारों का अपना एक शानदार मजमूआ है जो अपनी अपनी गैलेक्सी के मदार में गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी की पूरी गैलेक्सीज और इनमें मौजूद हर चीज़ एंड्रोमेडा के गिर्द चक्कर लगाते हैं। इनकी मिसाल इस तरह समझें कि चांद ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, फिर भी ज़मीन और चांद दोनों सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये कुदरत के बनाए हुए निज़ाम के ऐन मुताबिक काम कर रहे हैं, जैसा कि सूरह नहल की 12वीं आयत में अल्लाह ने कुछ यूं फरमाया कि उसी ने यानी अल्लाह ने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को काम में लगाया और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एंड्रोमेडा हमारी ज़मीन से 25 लाख लाइट ईयर्स के फासले पर है, लेकिन ये फासला हमेशा इतना नहीं रहेगा। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों कहकशाएं 112 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से एक दूसरे के करीब होती जा रही हैं और एक दिन दोनों में से कोई एक गैलेक्सी दूसरी में हमेशा के लिए जम हो जाएगी और एक अजीम व शान गैलेक्सी वजूद में आएगी जिसको मिल्कोमेडा कहते हैं। लेकिन यह अजीम व शान कोलिजन आपकी और मेरी ज़िंदगी में तो मुमकिन नहीं, बल्कि ये आज से 4.5 अरब साल बाद होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस कोलिजन से क्या तसादुम पैदा होगा। तो इस तबाही के नतीजे में कई सितारे सुपरनोवा धमाके से फटेंगे। आसमान इन सुपरनोवा धमाकों से गैर मामूली हद तक रोशन होगा और अनगिनत नए सितारों का जन्म होगा। लेकिन इस शानदार कायनाती शो को देखने के लिए शायद इंसान जिंदा ना हो। इससे कतई नज़र कि हम मुस्तकबिल में क्या नहीं देख सकते, एक चीज़ जो हम अभी कर सकते हैं वो ये कि एक साफ रात आसमान की तरफ नज़र उठाकर एंड्रोमेडा को तलाश कर सकते हैं। सिर्फ यही एक चीज़ है जो बग़ैर किसी टेलीस्कोप के आँख से देख सकते हैं, जो आज मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा नहीं। क्या आपने एंड्रोमेडा के इस अजीम सफ़र से लुत्फ़ उठाया? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो एक दिन मैं आपको हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का सफ़र करवाऊंगा। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा।